اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ محترم اور معزز بھائیوں، ایک طالب علم کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ جب اپنے استادوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ہو تو میں سمجھتا ہوں سبق سنانے کا موقع ہوتا ہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ ہر طالب علم کو یہ میسر نہیں آتا۔ استاد محترم کی موجودگی میں دو چار باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھ ناچیز سمیت آپ سب واجب الاحترام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اور معزز بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے اپنی پاک کتاب میں مجھے یا آپ کو ایمان والا نہیں کہا، میرا نام لے کے ایمان والا نہیں کہا، آپ کا نام لے کے ایمان والا نہیں کہا، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کا اللہ نے اجمالی طور پہ مجموعی طور پہ نام لے کے ایمان والا کہا ہے۔ وہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت، آپ کے صحابہ اکرام، بلکہ اللہ رب العالمین نے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ گروہ اللہ کا گروہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے متقین بندے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ رب العالمین ان کے ممتحن ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں، اس استاد کے یہ شاگرد، اور رب العالمین کے یہ امتحان دینے والے طالب علم کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کا تقوی کا امتحان لیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک بھی ایسا نہیں، کم و بیش 1,24,000 میں سے، کہ جس کا اللہ نے تقوی کا امتحان لیا ہو اور وہ ناکام ہو گیا ہو۔ ایک بھی ایسا نہیں، ایک بھی۔ اور یہ کائنات میں، تاریخ میں واحد مثال ملتی ہے کہ انبیاء کے ساتھیوں میں سے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے ساتھیوں میں سے صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کو اللہ اپنی جماعت کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لے کے کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عنوان وہ یہ ہے کہ اللہ نے خاص صحابہ اکرام کو ایمان والا ہی کیوں کہا ہے۔ مجھے نہیں کہا، آپ کو نہیں کہا، کسی عالم کو نہیں کہا، کسی فاضل کو نہیں کہا، کسی محدث کو، کسی علامہ کو، دستار والے اور جبے والے کو نہیں کہا، کسی شماغ والے کو، کسی مشرے والے کو، اور بڑا بڑا پیارا خوبصورت لباس پہننے والے، بڑی اللہ رب العالمین کی باتیں کرنے والے، ان کو نہیں کہا۔ خاص صحابہ اکرام کو ہی کیوں کہا ہے، یہ آج کا سوال ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ بڑے پیارے انداز سے اور احسن انداز سے، پیارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب سے بیان کروں گا، احسن اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا، ورنہ میرے جیسے طالب علم کی بات تو پیاری نہیں ہو سکتی۔ پیاری بات کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، دنیا کا یا دین میں کوئی فتنہ آتا ہے، ہمیں وہ بدل کے رکھ دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، ہم فوراً اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خاص اللہ کے بندے ہیں جن پہ بہت زیادہ مشکلات اور مصیبتیں آئی ہیں، فتنے بھی آئے ہیں، لیکن اللہ کے رستے کو، اللہ کے دین کو، میرے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان اسلام لے کے آئے، مشکلات سے دو چار ہونا پڑا۔ ابو ذر غفاری اسلام لے کے آئے، مشکلات سے دو چار ہونا پڑا۔ حضرت خباب بن ارت کو کوئلوں پر لٹایا جاتا اور جسم سے چربی نکل کے کوئلے بجھ جاتے۔ حضرت بلال کو گرم ریٹ پہ لٹایا جاتا اور جسم پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، یہ اپنی سائیڈ تبدیل نہ کر سکیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، وہ عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کو یاد ہوں گے، جب مکہ سے نکلتے ہیں اسلام قبول کرنے کی حالت میں، باپ آتا ہے، کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ سواری میری ہے، جو بچہ تو ساتھ لے کے جا رہا ہے یہ میری نسل میں سے ہے، اس کو چھوڑو، یہیں رہیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف ہر چیز کو قربان کرتے ہیں، کہا لے جاؤ۔ بیوی ساتھ ہے، سسرال والے آتے ہیں، کہا ہماری بیٹی ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو، چھوڑ دو، اس کو ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ بھائی آ گئے، کہا جو بدن پہ لباس پہنا ہوا ہے یہ ہمارا کاروبار مشترکہ تھا، لباس اتارو۔ لباس اتار کے برہنہ کر کے عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے پتے وغیرہ اکٹھے کر کے اپنے بدن کو چھپاتے ہیں، رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، قدم لہو لہان ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن تجھے یہاں کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی محبت لے کے آئی ہے، آپ کی محبت لے کے آئی ہے۔ اور مصعب بن عمیر جب مکہ میں تاجر تھے، ایک لباس پہنتے تھے، ساری زندگی اس لباس کی باری نہیں آئی، خوشبو لگا کے گلی سے گزرتے تھے، بازار سے گزرتے تھے، لوگ اس خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ یہ مصعب بن عمیر کی خوشبو ہے، اتنی عمدہ اور نفیس خوشبو استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، جب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی بنے، جنگ لڑی، غزوہ احد میں شہید ہوئے، سر ڈانپتے ہیں تو قدم ننگے ہو جاتے ہیں، قدم ڈانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، یہ کفن کا عالم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے، اللہ رب العالمین کے اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں ایک جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کا گروہ عیسائی قید کر لیتے ہیں۔ جو اس گروہ کے سربراہ تھے، صحابی کو عیسائی بادشاہ کہتا ہے اسلام کو چھوڑ دو، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں، بیٹی کا رشتہ بھی اور آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں۔ مسکرائے اور کہا کیا حسن نے جانا ہے اور کیا عشق نے سمجھا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ارے ظالم، اسلام کو چھوڑنے کا کہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسکرا دیے۔ بادشاہ نے کہا یہ مسکرا رہا ہے، اس کو میری بات کی پرواہ نہیں ہے، لے جاؤ جنگل میں درندوں کے سامنے، قصہ لمبا ہے، پھانسی پہ لٹکا دو، سولی پہ لٹکا دو۔ جب لے کے جانے لگے تو صحابی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بادشاہ نے واپس بلا لیا، کہا لے آؤ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، شاید اس کا دل نرم ہو گیا ہے اور اب عیسائیت کو قبول کرنے والا ہے۔ کہا ہاں آنکھوں سے آنسو آئے ہیں نا، اب موت کے ڈر سے عیسائیت کو قبول کرتے ہو؟ صحابی کہنے لگے میری آنکھوں سے آنسو اس لیے نہیں آئے کہ میں مر رہا ہوں، شہید ہو رہا ہوں، اللہ کے رستے میں جان دے رہا ہوں، آنسو اس لیے آئے ہیں کہ اے اللہ تو نے اپنے رستے میں دینے کے لیے ایک ہی جان دی ہے، یہ ایک جان کیوں ہے جو تیرے رستے میں دے رہا ہوں، ہزاروں جانیں ہوتی میں اللہ کے رستے میں قربان کر دیتا، آنسو تو اس لیے آئے ہیں۔ تو آئیے محترم بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے گجرانوالہ کے لوگوں،
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے نمازیوں، اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہے، ورنہ یہ ایمان مردود ہے، ورنہ یہ ایمان قبول نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے، میں مفتی نہیں ہوں، میں تو سبق سنا رہا ہوں، یہ اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، اس کے بغیر تم گمراہ ہو۔ یہ سب کو نصیحت ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ اور میرے محترم بھائیوں، آئیے میں چند فتنوں کی طرف نشاندہی کرتا ہوں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، صحابہ اکرام کو یہ سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ آپ نے سنا، مال کے فتنے کا سامنا بھی ہوا، مال چھوڑنا پڑا، اولاد کے فتنے کا سامنا بھی ہوا، اولاد کو چھوڑنا پڑا، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارا مال بھی، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اس فتنے کے پیچھے جو تمہارے اللہ کے پاس تمہارا اجر عظیم ہے، کبھی اس کو گنوا نہ دینا، اس کو ضائع مت کر دینا۔ اجر عظیم کس کے پاس ہے؟ تمہارے اللہ کے پاس، مال میں نہیں ہے، اولاد میں نہیں ہے۔ ہاں، مال اور اولاد فتنہ کس کے لیے ہے؟ جس کا مال یہاں پہ خرچ نہیں ہوتا، جس کا مال اللہ کے گھر پہ نہیں لگتا، بازار حسن پہ لگتا ہے، جس کا مال ادارے مدرسے پہ نہیں لگتا، دین کے طالب علموں پہ نہیں لگتا، علماء پہ نہیں لگتا، اللہ کے رستے میں نہیں لگتا، فقیر اور مسکین پہ نہیں لگتا، معاشرے کی اصلاح پہ نہیں لگتا، بلکہ بگاڑ پہ لگتا ہے۔ جس کا مال لگتا ہے تو غریب کے ظلم پہ لگتا ہے، جس کا مال لگتا ہے ریاکاری پہ لگتا ہے، اس شخص کا مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ اور اولاد کس کے لیے فتنہ ہے؟ جن کے بچے یہاں پہ نماز کے لیے آئے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن کے بچے گلی محلے میں کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اولاد فتنہ ہے ان کے لیے۔ اور اولاد کس کے لیے فتنہ نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ کا پیارا فرمان ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، سارے کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تین عمل جاری رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، مسجد بنا دی، صدقہ جاریہ ہے، پانی کی جگہ بنوا دی، صدقہ جاریہ ہے، مسافر خانہ بنوا دیا، صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنوا دیا، صدقہ جاریہ ہے، اس کو اجر ملتا رہے گا مرنے کے بعد۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، استاد محترم اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، یہ شاگرد تا قیامت آگے شاگرد پڑھتے رہیں گے، استاد جی کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا۔ محدثین اکرام نے حدیث کی کتابیں لکھ دی، آج میں اور آپ حدیث پڑھتے ہیں تو محدثین اکرام کو ثواب اور اجر ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارا آج کا عنوان ہے، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایسی اولاد میرے اور آپ کے لیے فتنہ نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے باپ پہ ویسے رحم کر، میری ماں پہ ویسے رحم کرنا جیسے میری ماں نے بچپن میں خود گیلی جگہ کو اختیار کیا اور مجھے خشک جگہ پہ لٹایا، جیسے میرے باپ نے 100 مرتبہ سوال کرنے پہ کہا تھا بیٹا یہ چڑیا بیٹھی ہے، اور اب باپ بوڑھا ہے دوسری مرتبہ سوال کرتا ہے تو کہتا ہے بابا سٹھیا گیا ہے، ارے بابا تجھے سمجھ نہیں آتی۔ ایسی اولاد فتنہ ہے، ایسی اولاد فتنہ نہیں ہے جو کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اولاد اور مال فتنہ ہے، اسی اولاد کے حصول کے لیے لوگ غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں، اسی مال کے حصول کے لیے انسان بڑا پیارا تعویذ بنا کے اپنی دکان پہ لٹکاتا ہے، یہ فتنہ ہے، شرک میں مبتلا کرتی ہیں یہ چیزیں، ان کا حصول بھی فتنہ ہے، نہ ہونا بھی فتنہ ہے، اور چاہت بھی فتنہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزوں کا اللہ نے نام لے کے کہا یہ دنیا کا سامان ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس کی چاہت بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب نوجوان کے لیے عورت کا فتنہ ہے، میڈیا کا فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ ہے۔ اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، تمہارے لیے عورتوں میں
اللہ نے شہوت رکھی ہے، ان کی چاہت رکھی ہے، حسن کا پیاسا ہے انسان، اولاد کی چاہت رکھی ہے، بیٹوں کی چاہت اور محبت رکھی ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اللہ نے اس مال کی چاہت رکھی ہے جس کو انسان جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، سمیٹتا ہے۔ سونا چاندی ہے، ہاں میرے پاس 50 تولے سونا ہے قاری صاحب، پھر بڑی خوشی سے پوچھتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بنتی ہے، قاری صاحب میرے کو نا 100 کو تولے سونا ہے، زکوٰۃ بنے گی رہتے، تاکہ قاری صاحب کو یہ پتہ لگ گیا بھائی یہ دیکھو 100 تولے سونا ہے۔ اب 100 میرے پاس ہے، یا اللہ 100 اور دے دے۔ گل روڈ پہ 10 مرلے کا کنال کا مکان ہے، یا اللہ نال دی کنال بھی کدی لب جائے نا تو بڑی برکت ہو جائے گی۔ ہیں بھائی جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ مال کی چاہت بھی فتنہ ہے۔ والخیل المصومہ، نشان زدہ گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے ہوتے تھے محترم بھائیوں، جو آج کل آپ گاڑیاں کہہ لیں، قاری صاحب میں نے نئی سوئفٹ خریدی ہے، آئیں ذرا دعائے خیر کر دے، قاری صاحب یہ نئی پراڈو لیے، فارچونر لیے، آئے دعائے خیر کر دے۔ بھائی لو، اللہ آپ کو برکت دے، اچھی سواری اللہ کی نعمت ہے، اچھا گھر اللہ کی نعمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے گھر میں بری مجلس ہوتی ہے، جس کے گھر میں VCR اور TV اور کیبل چلتی ہے؟ کیا جس کی گاڑی کے اندر کنجریاں اور کنجر ناچتے ہیں وہ اس کے لیے گاڑی نعمت ہے؟ نہیں، جس کی گاڑی اس کو گھر سے لیتی ہے مسجد تک لے کے آتی ہے، جس کی گاڑی اس کو گھر سے اٹھاتی ہے ایئرپورٹ پہ لے کے جاتی ہے، پھر وہ مکے جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، ہیں اس بندے کی گاڑی اس کے لیے نعمت ہے، ورنہ یہ زحمت ہے، فتنہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ والخیل المصومۃ والانعام والحرث، یہ کھیتیاں، یہ کاروبار، یہ کارخانے، یہ مال اور مویشی، انسان دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں وہ 25 ایکڑ میرے ہیں، یہ 50 ایکڑ تک فصل میری ہے، ہاں اے جڑا 100 کلے ہے نا یہ سارا میرا ہے، عشر شاید کبھی دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے، ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کو حاصل کرنا، اس کی چاہت اور محبت، یہ اللہ نے فتنہ رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، چاہت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی سواری سے، مکان سے محبت اور چاہت اور الفت کرنی چاہیے، لیکن دائرہ کار کے اندر رہ کے۔ ایک شخص اپنی دکان سے محبت کرتا ہے، ایک دن گاہک نہیں آیا، وہ مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ایک نا بڑا ودیا جا تویز دیو، گاہک دی لائن لگ جانی چاہیے ہے۔ فتنہ ہو گیا نا بھائی، اللہ کو چھوڑ کے مولوی صاحب سے تویز لے رہا ہے، بیٹا نہیں ہو رہا، بابا جی دعا کرو اللہ بیٹا دے دے۔ انہوں نے کہا بیری تھلے دعا کرو، ایک بیر ڈگے پتر ہوئے گا، ہیں تو جے پتر ڈگیا تو تھی ہوئے گی۔ تو ساڈے خطیب صاحب نے وہ کہتے ہیں جے پورا ٹان ہی ڈگ پیا تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رسمیں، یہ شرکیانہ عادتیں، یہ ساری کی سارے فتنہ کس لیے ہیں؟ اولاد کے حصول کے لیے یا مال کے حصول کے لیے، اللہ کے رستے سے دور کر کے۔ بھائی جو چاہیے آؤ اللہ سے مانگو۔ جس وقت اللہ اعلان کر رہے تھے حل من مستشفع حل من مسترزق حل من مستغفر، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو آ جائے، رزق مانگنے والا ہے تو آ جائے، شفا مانگنے والا ہے تو آ جائے۔ اس وقت میں اور آپ تو گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے، اللہ کے پاس تو ہم آئے نہیں۔ اس وقت تو میں اور آپ گہری نیند سو رہے تھے، اللہ کے پاس تو آئے نہیں۔ جب رزق مانگنا تھا دکان میں، اس وقت تو ہم سو رہے تھے، گپوں میں مشغول تھے، اس وقت تو اللہ کے پاس آئے نہیں۔ اور اب غیر اللہ کے پاس جا کے ہم شکوہ کرتے ہیں بڑی دعاواں کیتیاں نے ملیا نہیں۔ ایسے نہیں ہوتا محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے۔ مختلف ائمہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے سوال آزمانے کے لیے نہ کیا کریں۔ اللہ سے سوال کیسے کرنا چاہیے؟ ہمارے ایک استاد ہیں مدینہ منورہ میں، ہم ان سے عقیدہ توحید پڑھتے ہیں۔ استاد جی ایک دن بیان کرتے کرتے کہنے لگے، میرے ایک استاد تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ جب صبح کے وقت ادارے میں ہمیں اٹھانے آتے تھے، مدارس میں جو بڑے پڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدرسے میں رہتے ہوئے استاد جی فجر سے پہلے اٹھانے آتے ہیں، بیٹا اٹھ جاؤ نماز کی تیاری کرو۔ مسجد مکرم میں قاری سام اللہ صاحب، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اٹھانے آتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ کہتے ہیں استاد جی اٹھانے آتے تھے، ہم اٹھ کے وضو میں مشغول ہو جاتے۔ استاد محترم کا وضو خانے کے ساتھ ہی کمرہ تھا، تو ہم نے ان کی دعا سننی۔ میں آپ کو اردو میں ترجمہ کرتا ہوں یا پنجابی میں۔
ان نے عربی میں بتایا تھا، استاد جی کہتے ہیں اللہ کو، یا اللہ فلاں حاجت ہے پوری کر دو، دعا کرتے 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 آخر کار ان لفظوں پہ آ جانا، یا اللہ اے یاری ہے، یا اللہ میں سوال کر رہا ہوں جواب نہیں آ رہا، یہ کیسی یاری ہے؟ اللہ تیری یاری سب پہ بھاری ہے، اللہ یہ چیز دے دے، یا اللہ یہ چیز دے گا تو سار اٹھاؤں گا، نہیں تو میں ادھر ہی ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، ورنہ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے فتنہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں، میں کوئی سیاسی مذہبی انتشار نہیں کرنا چاہتا، فرقہ واریت فتنہ ہے، بڑی اچھی چیز نہیں ہے، فتنہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ خوش ہے، میں صحیح رستے پہ جا رہا ہوں۔ نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ نبی انعام یافتہ ہیں، صدیقین انعام یافتہ ہیں۔ صدیقین جو انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، انبیاء کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، صالحین نیک لوگ ہیں، شہداء نیک لوگ ہیں۔ اے اللہ ان لوگوں کا رستہ ہمیں بھی نصیب فرما، وگرنہ ہر شخص اپنے امام کے پیچھے، اپنے پیشوا کے پیچھے، اپنے رہنما کے پیچھے بڑا خوش ہے، اپنی اپنی مجلس میں بڑا خوش ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صحابہ اکرام کو، ایک رات اپنی امہات المومنین اپنے ازواج کو بیدار کیا اور کہا ایقظوا صواحب الحجر، ان حجر والوں کو اٹھاؤ، یہ جو حجر والی ہیں نا، خیموں والیاں، ان کو بیدار کرو، ان کو کہو عبادت کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے، اور کہا ایسا وقت آئے گا انسان صبح کرے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام ہونے سے پہلے فتنوں کی زد میں آ کے کافر ہو چکا ہوگا۔ شام کے وقت انسان مسلمان ہوگا، صبح کے وقت آنے سے پہلے فتنوں کی زد میں آ کے کافر ہو چکا ہوگا۔ اعاذنا اللہ و ایاکم، اللہ ہم سب کو ایسے وقت سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا وقت ہے، ان فتنوں سے محفوظ کون ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین اپنا تقوی اختیار کرنے والے کو ایسا رستہ دکھاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا آٹے چو وال کڈنا، اللہ رب العالمین اپنے متقی انسان کو فتنوں کی راہ سے ایسے نکالتے ہیں جویں اسی پنجابی چاٹے چو وال کڈی دے۔ اللہ رب العالمین وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، ایگزٹ بنا دیتے ہیں، نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ساری باتیں عرض کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، ادھر ادھر دھیان مت دیجئے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ صبح شام یہ وہ، بھائی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، اور دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود نہ پڑھنا، قرآن کریم خود نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائی میں خوشی سے کہتا ہوں ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے پڑھ کے۔ بھائی جس کو بات پڑھ کے سمجھ نہیں نہ آتی وہ فکر کرے کہ میں امتی کیسا ہوں، یہ کیسا امتی ہے کہ جس کو اپنے نبی کی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ فکر کرے کہ میں امتی کیسا ہوں، میرے امتی ہونے میں کمی ہے، ورنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے میٹھے اور ایسے سچے اور ایسے سچے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی بچہ بھی ان کو پڑھ لے تو اللہ کی قسم سمجھ جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، سمجھ نہیں آئے گی، لفظ بہت مشکل ہیں، اللہ کی قسم لفظ مشکل نہیں ہے۔ عربی زبان میں جانتا ہوں، پڑھتا ہوں، اتنے لفظ مشکل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں وہ لفظ ملتے ہی نہیں ہیں۔ مشکل لفظ دیکھنا ہو، طالب علموں کا امتحان لینا ہو، ہم عرب شعراء کی کتابیں نکالتے ہیں، جو عرب لوگوں نے دیوان لکھے ہیں
وہ نکالتے ہیں، ان سے مشکل لفظ نکالیں، قرآن و سنت سے کوئی مشکل لفظ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں تب بہتر ہوں گی جب ہم اللہ کی راہ اپنائیں گے، جب اللہ کے ساتھ مضبوطی کریں گے، جب اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ صرف یہ نہیں کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب ٹھیک ہے، جنت ہے، اللہ کے نبی کی بشارت ہے، وعدہ ہے۔ بھائی لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پوری ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہیں تو پھر تو عبداللہ بن ابی بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، کہتا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا تھا، زیارت بھی کرتا تھا، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا تھا؟ زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، اپنے جسم پہ عمل کو نافذ کرو۔ وہ یہ نہیں کرتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے ناکارے کو اور اس کے بعد آپ سننے والے واجب الاحترام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا، ہمیں ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، اسی حالت میں ہی موت نصیب فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإذ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔